جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اور جو لوگ تعظیم کرتے ہیں، احترام دیتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ یعنی جن دلوں میں پاکیزگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ شاعر اللہ کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کو عظمت بھی دیتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے 1400 سال کے بعد چاہے سیاسی وجوہات کی بنا پر ہی صحیح، ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی یہ خیال آ گیا کہ مدینے کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو مجھے یقین ہے کہ کل یہ ساری سیاسی پارٹیاں بھی نکلیں گی بے حرمتی کے خلاف۔ نکلنا چاہیے نا بھائی، بھی بتا دیتا ہوں کیوں نکلیں گی، ان کو نکلنا چاہیے، تعطیل بھی ہونی چاہیے، اور وفاق کی سطح پہ بھی یہ دن اب منایا جائے گا، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ بے احترامی کتنا بڑا برا کام ہے، کہ مدینے کی گلیوں کی بھی، مدینے کے اطراف کی بھی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے۔ تو چلو یہ بھی 1400 سال بعد سمجھ میں آیا، مگر تمہیں سمجھ میں تو آ گیا، 1400 سال بعد تمہیں اپنے فائدے کے لیے سمجھ میں آیا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا، لیکن تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ ان جگہوں کی بے احترامی نہیں کری۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بے احترامی کب سے شروع ہوئی مدینے میں۔ تو جو آج بے احترامی کرنے والوں پہ لعنت بھیج رہا ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ جتنی بے احترامیاں میں بتاؤں گا ان سب پہ لعنت بھیجیں گے یہ بے شمار، سبحان اللہ۔ اور سارے تو میں بتا بھی نہیں سکتا، مگر جتنے بتا دوں گا تو طے ہو گیا نا کہ اگر آج کوئی کر رہا ہے بے حرمتی تو وہ بھی لعنت کا مستحق، اور جو پہلے کر چکا وہ بھی، جس نے جب کی وہ سب مستحق ہوں گے نا۔ تو آئیے پہلے دیکھ لیں جنت البقیع ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شرعی حیثیت کیا ہے، کچھ ہے بھی، اس کی مذہبی اہمیت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر مذہبی اہمیت نہیں تو ہم خواہ میں بحث کر رہے ہیں، لیکن اگر مذہبی اہمیت ہے، مذہبی اہمیت سے مراد جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ مذہبی اہمیت سے مراد یہ کہ یہاں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہاں جا کے دعائیں کرنا، فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا، یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلے تو معلوم یہ شرعی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ یہ سب چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے عرض کر دیا کہ اب یہ تو طے ہو گیا کہ جو بھی بے حرمتی کرے گا وہ لعنتی ہے، اور وہاں مقدمہ بنے نہ بنے یہاں تو ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ ایسا ہے نا؟ پریشان مت ہو جائے، جو کہہ رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں، ہر بات کا میں ذمہ دار ہوں نا۔ میں کبھی دوسروں کے سر پہ رکھ کے بات نہیں کرتا، اپنے سر پہ بات کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، دوسرے کے کاندھے پہ رکھ کے۔ اب میں جانتا ہوں کہ ہر بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جنت البقیع کی شرعی حیثیت ہے۔ تو جو دلائل میں آپ کو دوں گا تو دو باتیں تو میں لکھ کے لایا ہوں، نوٹ کر کے لایا ہوں، تاکہ آپ کو حرف بحرف یہ ساری ریکارڈنگ میں میری بات پہنچ جائے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، کیسے پڑھ رہا ہوں اور کیوں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جنت البقیع کا نام جنت البقیع نہیں تھا، یہ بقیع الغرقد۔ غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے، وہ اگا کرتے تھے۔ بقیع وہ حصہ جہاں گھنا جنگل ہو، بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہو، یا درخت بہت زیادہ جنگل کی طرح کا، اسے کہتے ہیں بقیع۔ بقیع بے قاف یہ اور عین، بقیع تو ہو سکتا ہے، وہ جو اکثر ہمارے شعراء ماشاءاللہ جو آج کی پیداوار ہے وہ بقیہ جو لکھتے ہیں بالکل غلط ہے، اور دنیا ہنس رہی ہوتی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بقیہ ہے عین کے ساتھ ہے یا بقیہ۔ بقیہ کچھ نہیں، بقیہ وہ ہوتا ہے جو بقیت اللہ، باقی سے بنتا ہے، باقی سے بنتا ہے بقیہ، اور بقیہ جو ہے وہ کہے سے بنتا ہے؟ عین سے۔ اور وہ ان کے کیونکہ شاعر کی وزن میں نہیں آتا تو بقیہ کر دیتے ہیں۔ اب میں تو ٹوک دیتا ہوں، اچھا لگے برا لگے، سیدھی سی بات ہے، بقیہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔
जन्नत बकी मामले में नहीं है, वो बकैया वो है जो बाकी से बनता है, ये बकी है। क्या कहेंगे इसको? बुका से, ऐन है ना यहाँ पे, बकी। बकी कहते हैं एक बाग को, बकी कहते हैं जंगल को, बकी कहते हैं बहुत सारे दरख्तों की जगह। तो गरकत एक दरख्त का नाम है जो कांटेदार दरख्त है, ये यहाँ उगा करता था बहुत ज्यादा, तो इसको कहा जाता था बकी उल गरकत, बकी उल गरकत। फिर जब इसमें सहाबा किराम दफन होना शुरू हुए और मुतवर्रिक मोहतरम हस्तियां दफन होना शुरू, तो इसका क्या नाम हो गया? जन्नतुल बकी। क्या नाम हो गया इसका? और खुद जन्नत का माना भी बागात में से, जन्नतुल बकी का बाग यूं कह लीजिए आप, बकी तो उसका नाम ही पड़ेगा, तो अल बकी उसका नाम था, बकी उल गरकत से वो हो गया जन्नतुल बकी। कब्रिस्तान ये पहले भी था, लेकिन जब इस्लाम आ गया, मुसलमान आ गए, तो पहली नामवर हस्ती सहाबा किराम में से, इसलिए शुरू से बता रहे, खुश्क तो होगा मजमून, लेकिन ये बातें आपको हर आदमी सुनाएगा नहीं, मुश्किल ये है, मैं हिम्मत कर लेता हूँ सुनाने की कि कुछ थोड़ा सा तारीखी ज़ख़ीरा आपके ज़हनों दिल में जमा हो जाए, तारीखी बातें मालूम हो जाए कि भाई मसला शुरू कहाँ से हो। हम तो सिरे से लेके चलते हैं ना, अव्वल से, वहाँ से, भाई वहां से देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, हैसियत क्या है, फिर बात को नहीं। तो एक तसल्सल बच्चों के ज़हन में, जवानों के ज़हन में, अब मैंने अर्ज़ किया, बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है ना बात, तो क्या होगा, बाद में भी लोग सुन सकते हैं, अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, मालूमात तो उनके पास पहुंचे ना भाई। मेरी मजलिस खुश्क हो जाएगी, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन कम से कम ये मालूमात का ज़ख़ीरा जो मैं पहुंचा सकता हूँ 1 घंटे में, वो तो लोगों तक पहुंच जाएगा ना। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ठीक है जनाब, आइए बिल्कुल आम अंदाज से हट के आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अर्ज़ कर दिया मेरा मकसद ये है कि कुछ मालूमात लोगों तक मुंतकिल कर दिया, खास तौर पे अपने बच्चों तक, जवानों तक ये बात मुंतकिल कर। आइए बात बताएं आपको। पहली मुहतरम हस्ती जो यहाँ दफन हुई 3 हिजरी में, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन साहबी हिजरत करके आए थे, मक्के से तशरीफ लाए थे, यहाँ 3 शाबान 3 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। तो हुजूर ने खुद इनके तदफीन में हिस्सा लिया, इन्हें दफनाया, बिल्कुल आखिरी हिस्सा, बकी के आखिरी से में इनकी कब्र है, बल्कि पुराना जो बकी था उसकी हद से बाहर, लेकिन बाद में वो बकी की हद में हुजूर के ज़माने में ही शामिल कर लिया गया था जंग उहद के बाद, क्योंकि शुहदाए उहद भी यहाँ दफन है। दफन कर दिया आपने। दफन करने के बाद खुद हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से 2 बड़े पत्थर लगाए, एक सरहाने और एक पैताने, ताकि कब्र महफूज रहे और निशानी रहे कि मेरे सहाबी की कब्र है। आप खुद भी आते थे और सहाबे किराम भी आते थे, दुआ करते थे, वहां 2 बड़े बड़े पत्थर लगे रहे, उसके बाद वो साइड में बड़े पत्थर लगा दिए गए। तो ये पहले पत्थर कब्र के गिर्द किसने लगाए? खुद हुजूर ने। अभी और दलीलें देंगे, ये तारीखी बात कर रहे हैं, रिवायात अभी लेकर आते हैं, शरई हैसियत अभी बताते हैं। ये तय हो गया कि हुजूर ने लगाया। इन पत्थरों को सबसे पहले, या यूं कहिए कि बकी को ताराज करने का सबसे पहला कारनामा किसने अंजाम दिया? मरवान बिन हकम। भाई मरवान पे तो लानत भेज दूं, दोस्तों से पूछना पड़ता है, कोई रिश्तेदारी तो नहीं है भाई, पहले बता दो। हाँ, वो पहुंच जाए था मेरी FIR कटवाने के बारे परदादा को बुरा कह दिया, तो अभी तक मरवान को सब लानत ही कहते हैं, लिहाजा इत्मीनान से उस पर लानत भेजा करो, आराम से भेजा करो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ठीक है ना। तो इस मरवान बिन हकम ने जब ये गवर्नर बना मदीने का, तो इसने क्या किया, ये पत्थर उखाड़ के फेंक दिए, खास तौर पे हजरत उस्मान बिन मज़ऊन की जो कब्र थी इसके पत्थर वो बाकी उखाड़ के फेंक दिए। अब जब इसने ये काम किया तो लोग तो जिंदा थे, वो लोग जिंदा थे जिनके सामने हुजूर ने वो पत्थर लगाए थे, या तो वहाँ हंगामा हो गया, एहतिजाज हो गया पूरे मदीने में। ये इसने क्या किया, ये बहुत अरसे तक ये झगड़ा चलता रहा। अब क्योंकि हुकूमत उनकी थी, फौज उनकी, पुलिस उनकी, सिपाही उनके, सब उनके, मीडिया उनका, उस वक्त मीडिया था ना, यानी मिंबर, ये सबसे बड़ा मीडिया था, तो मीडिया उनका, सिपाही उनके, फौज उनकी, सब उनका था। नतीजा ये हुआ कि कुछ अरसे तक तो वो जबरदस्ती उन्होंने उसको मिसमार किए रखा, लेकिन लोगों को तो याद था ना कि बनिए रसूल ने लगाए, जब अगर गलत होता तो रसूल क्यों लगाते। तो ऐसे ऐसे काबिल पैदा हो गए थे रसूल के बाद कि रसूल की सुन्नत को अपने हाथों से मिटाना, नाउजुबिल्लाह, उन्होंने शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लोगों के एहतिजाज के सामने अब देखा कि बगावत हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो काफी अरसे के बाद कामयाब हो गए ताबेईन, कामयाब हो गए कि दोबारा वो पत्थर कब्रों पे लगा दिए जाए। ठीक है ना। एक बात तय हो गई कि अगर ये काम गलत होता तो कोई ना करता,
بلکہ جن لوگوں نے وہ پتھر ہٹائے تو ان کے خلاف اسی زمانے میں احتجاج ہو گیا. تو جن لوگوں نے جنت البقیع میں یہ کام کیا انہوں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ جنہوں نے پتھر ہٹائے، پتھر اتار کے پھینکے، تو پہلی بے حرمتی ہوئی قبرستان کی، جس میں پورا مدینہ سراپا احتجاج بن گیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول ان قبروں پہ آتے ہوئے، ان کو محفوظ کرتے، ان کو پتھر اپنے ہاتھ سے پتھر لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا. تم کون ہوتے ہو ان پتھروں کو ہٹانے والے؟ مقصد یہ ہوتا تھا ان کا کہ کسی طرح یہ نشانیاں مٹا دی جائیں جن نشانیوں کے پاس لوگ آتے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جن نشانیوں کے پاس. اچھا وہاں ہٹانے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ دیکھو ہم نے پہلے وہاں ہٹائی ہے، ان سے تو کوئی دلچسپی ہے نہیں، لہذا باقی کی بھی ہٹاؤ، باقی کی بھی ہٹاؤ. ان کو اپنے والوں سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں تو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کا نام نہ ہے، ان کی قبروں کے کتبے ہٹاؤ، ان کا ذکر مٹاؤ. آج بھی یہ ہوتا ہے کہ دلچسپی اپنے والوں سے نہیں ہے. دلچسپی کس بات سے ہے کہ ادھر کا ذکر نہ ہو، یہ نہ ہو، چاہے اس کے لیے اپنا بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑ جائے. چلیے ایک بات بتا دی میں نے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے خود پتھر لگا کے محفوظ کر کے بتایا کہ ان قبروں کو محفوظ رکھو، یہ نشانیاں ہیں، ان کو باقی رکھا جائے. لیکن یہ شرعی سند پھر بھی لوگ نہیں مانیں گے کہ بھئی تاریخ ہے، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے نا، میں ہر چیز کو لے کے چل رہا ہوں آہستہ آہستہ سمجھات کے آپ کو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کوئی کہہ دے کہ بھئی تاریخ ہے، تاریخ میں ہر چیز صحیح تھوڑی ہے، آپ بھی نہیں مانتے، اب بھی نہیں مانتے، ایسے ہی لکھ دیا ہو، کسی نے لکھ دیا تاریخ ہوا نہیں ہوا. جنت البقیع کی تاریخ کسی نے لکھ دی، اسے اٹھا کے جملہ بھی لکھ دیا. اچھا بھائی چلیے نہ مانیے آپ. اب یہ ہم آپ سے منواتے ہیں کہ کیسے مانیں گے آپ. سیاہ ستہ میں سے صرف 2 حوالے دیں گے بس، باقی باب اور کتاب کا نام بتا دیں گے. کسی بھی کتاب خانے سے آرام سے اٹھا لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا. میں جو دلیلیں قائم کرنے جا رہا ہوں اسے میں نے کہا میں پورے لفظ بلفظ لکھ کر لایا ہوں تاکہ وہی لوگ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے ایک لفظ کی بھی تحریف کی ہے یا متن کو بدلا ہے یا آپ نے سیاق و سباق سے الگ ہٹ کر بات کی ہے. ٹھیک ہے، ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے تو سیاہ ستہ ہے نا، پھر سیاہ ستہ میں بھی جانتے ہیں آپ 2 کتابوں کا اور بلند مقام ہے جن کو کہتے ہیں صحیحین. سیاہ ستہ پہلے تو یعنی باقی حدیث کی کتابوں میں 6 کتابیں جو صحیح کہلاتی ہیں ہے نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، یہ 6 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے جناب، ان میں بھی 2 کا مقام اور بلند، وہ کہلاتی ہیں صحیحین. صحیحین کون سی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ٹھیک ہے جناب، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں مسئلہ ہے کیا. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جب میں کہہ رہا ہوں صحیح مسلم کی 4تھی جلد، اب کوئی آ کے الگ ہے یہ 4تھی جلد تو یہ نہیں، اس میں تو ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھا دیں آپ کو ہمیشہ کے لیے. اکثر ایسا ہوا کوئی حوالہ دیا وہاں سے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، غلط کہنے مولانا یہ تو 9ویں جلد میں ہے، یا یہ کہتے ہیں اس میں ہے ہی نہیں، یہ 4تھی جلد کا صفحہ نمبر یہ جو ان کا اس میں ہے ہی نہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں نا اب کیا ہے. صحیح مسلم 3 جلدوں میں تھی اور 4 جلدوں میں تھی. اب جب اس کی شرح لکھی لوگوں نے، صحیح بخاری کی جیسے شرح لکھی تو کسی نے 20 جلدوں میں لکھ دی، کسی نے 18 جلدوں میں لکھی، کسی نے 16 جلدوں میں لکھی. اور پھر جب زمانہ آج کا آیا تو لوگوں کی آسانی کے لیے وہ 3 موٹی جلدوں کو کسی نے پرنٹر نے چھاپا، اس نے 6 جلدوں میں کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کسی نے 8 جلدوں میں لوگوں کی آسانی کے لیے کر دیا. پرانی تھی 3 جلدیں، پھر وہی 4 جلدیں. اب کیا ہو گیا جناب؟ اب 8 بھی ہیں، 10 بھی ہیں، 15 بھی ہیں، 12 بھی. تو اس لیے ہم باب کا نام اور کتاب کا نام بتائیں گے. ان کا طریقہ یہ کتاب الفلاح، اور پھر اس میں باب قائم ہوتے ہیں، باب یہ طریقہ ہے فہرست. تو اس میں بڑی آسانی ہو جائے گی. ہم بیروت چھاپ بتا رہے ہیں اور یہ بہت بڑے ان کے شارح گزرے ہیں صحیح مسلم کے. ان کی شرح ہر کتاب خانے میں ان کے ہوتی ہے، تقریباً ہر مدرسے کی کتاب خانے میں، اور وہ کہلاتی ہے شرح امام نووی. نووی تو نام ہے لیکن نووی بھی جلدی میں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں امام نووی. یحییٰ ابن زکریا ان کا نام ہے، امام یحییٰ ابن زکریا جنہوں نے شرح مسلم. تو میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کی 4تھی جلد اور بیروت چھاپ. یہاں ترجمہ ہو کے چھپی ہو تو مجھے نہیں پتا، عربی کی جو ہے وہ یہ ہے کتاب ہے صحیح مسلم کی 4تھی جلد. لیکن چلیں جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں بے شک خشک ہو جائے مجلس، لیکن ایک طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہوتا کیا ہے. نہیں ملے آپ فہرست دیکھیے، فہرست میں آپ جائیے اور کتاب الجنائز
जनाजे की जमा है क्या? जनाइज। जनाजे की जमा है जनाइज। ठीक है जनाब। किताबुल जैसे ना किताबुल सलात, किताबुल तहारत, किताबुल ज़कात, ऐसे उन्वान बनते हैं ना किताबों में, जो हदीस की किताब है उसमें इस तरह के होते हैं। किताबुल तहारत, किताबुल सलात, किताबुल इल्म, किताबुल फ़ज़ाक़ात, किताबुल खुम्स, किताबुल जिहाद, किताबुल ये, किताबुल वो, किताबुल दुआ। इस तरह क्या है? किताबुल जनाइज। ये तो आलाम से मिल जाएगा ना भाई, पहली में हो, दूसरी में हो, कहीं भी होगा किताबुल जनाइज होगा। क्या होगा उन्वान? किताबुल जनाइज। किताबुल जनाइज में भी छोटे छोटे अबवाब, मुख्तलिफ अबवाब। उसमें है जनाब बाब मा युकालो इंदा दुखूलिल क़ुबूर व दुआ ले अहलिहा। किताबुल जनाइज का वो बाब जिसमें बताया गया है, कहा गया है कब कब्रिस्तानों में दाखिला और मुर्दों के लिए दुआओं। ये उसकी फिर झेली क्या कहना चाहिए कि झेली सुर्खी, झेली उन्वान उसका किताबुल जनाइज में। बाब कौन सा? मा युकालो इंदा दुखूलिल क़ुबूर व दुआ ले अहलिहा। कब्रिस्तानों में दाखिल होना, कब्रों पे जाना और उनके लिए दुआ करना, ये बाब आए। सही मुस्लिम हवाला पूरा मैंने आपको दे दिया, रिकॉर्ड हो गया, बाद में भी सुन लीजिएगा। इसमें एक हदीस नकल की जा रही है मोहम्मद बिन कैस बिन मुखजिमा बिन मुत्तलिब, ये रावी का नाम, जो इनके यहाँ मुस्तनद और मोतबर तरीन रावियों में से एक है। सिका जिसको कहते हैं, रावी सिका, इल्म रिजाल की इस्तिलाह में इसको क्या कहते हैं कि सिका रावी है इनका। मोहम्मद बिन कैस बिन मुखजिमा बिन मुत्तलिब ये रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया। अब हदीस का असल मतन बता रहे हैं, क्या फरमाया हुजूर ने? हुजूर ने फरमाया, हुजूर अब फरमा रहे, जो अब मैं आगे कहूँ, मुझे बताया गया। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे बताया गया, इन्ना रब्बका यअमुरुका अन ताती अहलल बकी फतस्तगफिर लहुम। कहते हैं कि मुझे ये बताया गया कि आप में के बेशक आपका रब आपको ये हुक्म देता है, इन्ना रब्बका यअमुरुका, आपका रब आपको हुक्म देता है, अन ताती अहलल बकी, कि आप जाइए अहले बकी के पास। किसके पास जाइए? आप अहले बकी के पास जाइए, फतस्तगफिर लहुम, और उनके लिए इस्तिगफार कीजिए। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा हबीब आप जाइए बकी, जाइए जन्नतुल बकी जाइए, और वहां अहले कबूर के लिए क्या कीजिए? आप दुआ कीजिए। इसके बाद अब ये खुद शरह, ये तो हदीस लिख दी ना, अब शरह करते हैं। अब यहया इब्न ज़करिया इमाम नवावी या नोवी ये जो है शरह करते हैं इसकी कि, और शरह भी किसके? उम्मुल मोमिनीन के हवाले से बताते हैं। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बताते हैं कि हुजूर बकी तशरीफ ले जाते थे और अहले कबूर को खिताब करके फरमाते थे। क्या फरमाते थे? अब ये हदीस दूसरी जो उम्मुल मोमिनीन से नकल की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कि खुशकी तरीके चक्कर में ना पड़िएगा, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, कुछ दलील का तरीका बताना चाह रहा हूँ कि दलील कायम कैसे की जाती है। ठीक है ना? अब आइए, तो अब आप उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर जब तशरीफ ले जाते थे बकी, तो अहले कबूर को खिताब करके फरमाते थे। अच्छा, पहला मसला है कि कब्र होगी तो खिताब करेंगे ना, क्या सुभान अल्लाह। जब अहलुल कबूर लिखा है तो क्या मतलब? भाई कब्रें होंगी तो खिताब, और अगर कब्रों पे बिल्डोजर फेर दिया जाए तो किससे खिताब? पहली बात ये समझ में आ रही जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अहले कब्र का मतलब ये कि जो कब्रें हैं तो अहले कब्र है ना भाई, कबूर से खिताब कर रहे हो, रूहों से नहीं, अहले कबूर से, यानी जिनकी कब्रें हैं। अगर कब्रें ही नहीं तो फिर अहले कबूर से खिताब कैसा? इसका मतलब ये हो कि कब्रें महफूज रखने का हुक्म है कि कब्रों को महफूज रखो ताकि वहां जाके क्या कहो। हुजूर ये फरमाते, हुजूर कहते थे, अभी उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर फरमाते थे, अस्सलामु अलैकुम दारु कौमिन मोमिनीन व अताकुम मा तुअदूना गदन मुअज्जिलान व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। अक्सर कब्रिस्तानों के बाहर ये लिखी होती है दुआ, लेकिन जरा से अल्फाज की तब्दीली के साथ, तुम पर सलाम हो ए मोमिनीन के दयार और ए इस घर के मकीनों, यानी कब्र में रहने वालों, दारुल मोमिनीन कहा गया उनको, ए इस दयार के रहने वालों, ए कब्र के मोमिनीन, तुम पर सलाम हो, तुमसे जो वादा किया गया है वो तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें कल मिल जाएगा। मुअज्जिलाने गदन, कल तुम्हें मिल जाएगा, यानी कल से मुराद अब तुम्हें मिल जाएगा, तुम पहुंच गए यहाँ, तुमसे जो वादा किया गया मा तुअदून वो तुम्हें मिल जाएगा। और इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकुन, और हम भी इंशाअल्लाह तुमसे मुल्हक होने वाले। ये किससे खिताब करते थे अल्लाह के रसूल?
اہل قبور سے، اہل قبور سے۔ اور اللہ کا رسول کے خطاب کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب خطاب کرے تو اللہ کا رسول جانتا ہے نا کہ وہ سنتے ہیں، سن رہے ہیں نا، کیا کہنے کیا جن کی سمجھ میں نہیں آتا، جو کہتے ہیں مر گئے ڈیش 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 ڈیش، نہ فاتحہ نہ درود، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب آپ فرما رہے ہیں اہل قبور کو خطاب، اس کا مطلب سن رہے ہیں نا اللہ کا نبی سلام کر رہا ہے، السلام علیکم، تم پر سلام ہو، اے اس دیار کے رہنے والوں، اے اس گھر کے مکینوں، اور تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کل تمہیں مل جائے گا، معجلان غدن مل جائے گا، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَائِقُونَ، اور ہم بھی تم سے جلد ہی ملق ہونے والے ہیں۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دوسری حدیث اہل قبور سے خطاب کر رہے ہیں، اس کا مطلب سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کا رسول جب سلام کر رہا ہے اہل قبور کو تو کر رہا ہے نا، مطلب ان سے خطاب کر رہا ہے، ان سے خطاب کر کے فرمایا۔ بات ختم نہیں ہوئی، آگے چلیے، یہ دوسری حدیث اسی کی تائید میں۔ اب ان دونوں حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں امام یحییٰ ابن زکریا نووی، جو شارح ہیں صحیح مسلم کے، سب سے طویل، یعنی گزشتہ زمانے میں انہیں لکھی تھی، اب کسی نے کوئی اس سے بڑی لکھ دی تو مجھے نہیں معلوم ہے، یہ بہت مشہور ان کی شرح ہے، اسی لیے میں نے اس سے حوالہ لیا۔ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام اب خود فرماتے ہیں، امام یحییٰ ابن زکریا نووی کہ ھذا الحدیث دلیل لاستحباب زیارت القبور والسلام علی اہلھا والدعاء لہم والتراحم علیہم۔ اب کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ امام یحییٰ ابن زکریا فرماتے ہیں 676 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا، ایک سال آگے پیچھے ہو جائے تو بھائی معاف کر دینا، کسی کتاب میں 75 لکھا ہو تو نے کہا تھا نا مولانا کو تاریخ، مجھے کہا تاریخ پتہ بھائی ایک اندازہ بتا رہا ہوں، یہی تھا 7ویں صدی کا آخری حصہ تھا جب ان کا انتقال ہوا۔ اسی زمانے کے بڑے مشہور عالم تھے، انہوں نے اسی زمانے میں اس کی شرح لکھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث، یعنی یہ دونوں جو اوپر حدیثیں ہیں، کہہ رہے ہیں یہ دلیل ہے، ھذا الحدیث و دلیل، یہ حدیث۔ اور یہ آپ یاد رکھیے، ایک چیز آپ کو ویسے بھی سمجھا دیں، اس کے علاوہ بھی، فقیہ وہ ہو یا ہمارا ہو، جب کوئی فتویٰ دیتا ہے نا اس کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ فتویٰ دیتے وقت کہ آپ کو دلائل سمجھائے گا کہ آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا، آپ کی آسانی کے لیے فتویٰ دے دیتا ہے، جاؤ یہ کر لو، یہ نہ کرو۔ لیکن وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ بقرات اعظم پیدا ہو گئے، وہ فقہا کے فتوے سے بھی آگے سمجھتے ہیں اور بغیر پڑھے سمجھ لیتے ہیں، نہ انہوں نے وہ اصول پڑھے نہ انہوں نے علوم حاصل کے، لیکن سب پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ اب وہ اس پہ دلیل دے رہا ہے، ھذا الحدیث و دلیل، یہ حدیث وہاں کی بات کر رہا ہوں، اپنے کی نہیں، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ استحباب زیارت القبور، کہ قبروں کی زیارت کرنا مستحب، استحباب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنا مستحب، یہ وہاں کا فتویٰ ہے بھائی، صحیح مسلم کی شرح سے بیان کر رہا ہوں۔ ھذا الحدیث دلیل علی، کس چیز پہ دلیل ہے؟ لاستحباب زیارت القبور والسلام علی اہلھا، اور اہل قبور کو سلام کرنے پر دلیل ہے کہ اہل قبور کو بھی سلام کرو۔ مسئلہ اہل قبور کے سلام کا نہیں ہے، اگر آپ کا سلام خالی اہل قبور تک ہو جاتا نا تو پھر کبھی یہ بدعت قرار نہیں پاتا، لیکن آپ کی مشکل یہ ہے کہ زیارت معصومین کے بغیر آپ کی نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے۔ کیا کہنے، جس شرک اور بدعت کے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو دشمنی اہل بیت ہی نظر آئے گی۔ مسئلہ وہاں تک ہوتا نا تو کبھی بھی نہیں لڑتے، لیکن ہوا یہ، ہم جانتے ہیں کہ جب عام مومنین کی قبروں کی زیارت کرنا، ان کو سلام کرنا، بدعاء لہم، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، والتراحم علیہم، اور ان کے لیے اللہ کی رحمت مانگنا، جب یہ سب مستحب ہے تو جو شفاعت کرنے والے ہوں گے، جن کے صدقے میں سب کچھ آ رہا ہے، جن کے صدقے سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ان کی زیارت، تو مسئلہ یہاں کی زیارت کا نہیں ہے، مسئلہ کربلا کی زیارت کا ہے، مسئلہ نجف کی زیارت کا ہے، مسئلہ کاظمین کا ہے، مسئلہ سامرا کا ہے، مسئلہ مشہد کا ہے، مسئلہ قم کا ہے۔ اب سمجھ میں آگئی بات آپ کو؟ معلوم ہے کہ جانتے ہیں کہ اہل قبر کی زیارت کرنا مستحب، ان کیا مستحب ہے؟ دلیل ہے، کہا کہ بالکل یہ اس حدیث سے، دونوں حدیثوں سے معلوم ہو گیا کہ سنت بھی ہے اور مستحب بھی۔ قبروں کی زیارت کرو، عام مردوں کے چلے جاؤ قبرستان، ان کو سلام بھی کرو، ان کے لیے دعا بھی کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو، ان کے رحمت کی طلب بھی کرو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و اب یہ آل معلوم کیا ہے محمد۔ کہ یہ
ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے درس رکھے جائیں 1.5-2 گھنٹے کے، پھر میں آپ کو تقریباً کم سے کم 100 روایات میں جمع کر کے آپ کو دے دوں گا وہاں سے اپنے برادران کی، کہ وہاں قبروں کی زیارت کا حکم کتنا واضح ہے، محکم ہے۔ لیکن نہیں سمجھنا تو نہیں سمجھنا۔ اب آئیے آگے چلیے۔ اب یہ تو صحیح مسلم ہو گئی نا، اور میں نے اس کی شرح سے بھی حوالہ دے دیا۔ اب آئیے سنن نسائی، جانتے نا امام نسائی کا نام سنا ہے نا؟ ان کو مار دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے علی کے فضائل میں کتاب لکھ دی، حالانکہ سنن نسائی کس میں؟ سیاہ ستہ میں۔ ان کی مشکل یہ ہوئی کہ انہوں نے خصائص علی کے نام سے علی کے فضائل میں کتاب لکھ دی، 100-125 حدیثیں جمع کر دی، بس جناب قیامت ہو گئی ان کے لیے۔ جس شہر میں جاتے تھے پٹتے تھے، اتنے پٹے کہ بیچارے پٹتے جان سے چلے گئے امام نسائی۔ اور آج اگر کوئی اس کتاب کا ترجمہ کرتے تو اس کی مصیبت، ایک آدمی مصیبت کا مارا گھوم رہا ہے بیچارہ پاکستان میں، اور اس نے لکھا مقدمے میں کہ مجھے تو اب پتہ چلا، آج 1400 سال بعد میں اپنی ہی ایک کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں تو میری یہ ماحول ہو گئی کہ میرے بچے بھی روپوش ہیں، میں بھی روپوش ہوں، میری مسجد بند، میرا مدرسہ بند۔ تو اس وقت ان کے دلوں میں علی سے کیا بغض ہوگا جب علی سامنے تھا۔ کہا 1400 سال، اہل سنت ہے وہ بیچارہ، کہ آج 1400 سال بعد میں اپنی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے امام کی کتاب کا، تو میری جان کے دشمن ہوگا کہ تم نے ترجمہ کیوں کیا؟ تو جب علی سامنے ہوگا تو اس سے کیسی نفرت ہوگی، ان کو کیسی دشمنی ہوگی؟ پھر اس کے بعد پھر اس نے وہی لکھا، اس حدیث کو جگہ جگہ اپنے مقدمے میں کوٹ کرتا چلا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی کا بغض کیا ہے اور علی کا حب کیا ہے، علی کی محبت کیا ہے۔ چلیے یہ اس لیے بتا دیں کہ آپ کو پس منظر معلوم ہو جائے کہ کون امام نسائی، یہ وہ امام نسائی۔ آئیے جناب، انہی نے حدیث ایک نقل کی ہے ام المومنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث انی، الفاظ وہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بدل گئے، کیونکہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث 10-50 آدمیوں نے سنی، ایک بات جب نقل کرنے گئے ادھر ادھر تو ایک لفظ کسی نے بدلا، ایک لفظ کسی نے بدلا، اس طرح سے ہو جاتا تھا۔ بہرحال تاریخ میں بہت ایسی چیزیں۔ انی بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم، حضور اپنی بعثت کا مقصد بتا رہا۔ اب یہاں بعثت اس بعثت کے معنی میں نہیں ہے، یعنی یہاں مجھے مقرر کیا گیا اس کام پہ، یعنی کام بھی میرے سپرد لگایا گیا۔ انی بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم، مجھے اہل بقیع کے پاس جا کر ان کے لیے دعا کرنے پر مامور کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب اللہ کے رسول نے یہ کام ایک بار نہیں کیا، اتنی روایات ہیں کہ آپ کا مسلسل، کیونکہ ایک بار ایک جگہ بحث ہو رہی تھی تو آپ کہنے کہ نہیں وہ ایک بار بس وہ 15 شعبان کی شب میں ایک بار جانا ثابت ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایک بار جانا ثابت نہیں ہے، آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی، اپنی کتابیں پڑھتے تو آپ کبھی بھی بات نہ کرتے، تسلسل کے ساتھ جانا تھا۔ تو حضور فرمانے مجھے مامور کیا گیا ہے کہ میں اہل بقیع کے لیے جا کے لأصلی علیہم، ان کے لیے دعا کروں، ان کے لیے مغفرت طلب کروں، ان کے لیے رحمت طلب کروں، ان کے لیے استغفار طلب کروں۔ کس کے لیے؟ وہ اہل قبور کے لیے۔ تو قبریں ہوں گی تو ہوگا نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر قبریں ہی نہ ہوں تو کہاں جائیں گے؟ کہ اہل قبور سے جن کی قبریں ہیں ان کو خطاب کرو۔ تو طے ہو گئی بات کہ حضور کے زمانے سے اب وہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ جو خود حکم دے رہا ہے اہل قبر کی دعا کے، تو قبر اس نے پہلے نشانی خود بنائی، حضرت عثمان ابن مظعون کی 3 ہجری میں خود اپنے ہاتھوں سے پتھر لگا کے بتا دیا کہ قبر کو محفوظ کرنا، قبر کی نشانی لگانا کوئی بری بات نہیں۔ اچھا اس کا ان کو نقصان کیا ہوا؟ مروان اور اس کے خاندان کو نقصان یہ ہوا کہ پہلے تو خالی پتھر لگے ہوئے تھے نا، اب وہ تابعین کے زمانے میں دوبارہ جب بنی تو انہوں نے قبہ بھی بنا دیا، اور کیونکہ تابعین کا زمانہ تھا لہذا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ تابعین جو کام کر رہے ہیں کیونکہ محفوظ کر رہے ہیں قبر کو، لہذا قبہ بھی بنا دیا۔ جو قبے شیعوں نے نہیں بنائے تھے، بھائی تم کہاں ہو، کس چکر میں ہو؟ قبے بنانے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، ہماری تو کتنے ہستیوں کی قبریں پوشیدہ تھیں، چھپی ہوئی تھیں، کہاں سے بناتے؟ یعنی اس وقت اس سنت کو قائم کیا تابعین نے کہ نہیں، قبروں کو محفوظ کرنا رسول کی سنت ہے، تو اسی پر بنا رکھتے ہوئے انہوں نے قبروں پہ قبے بنائے تاکہ جو اہم ترین شخصیتیں ہیں ان کے قبے محفوظ ہو جائیں۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ باتیں بہت، صلی علی محمد و آل باتیں بہت۔ یا علی، اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرما دیجئے۔ آئیے اب آگے لے کے چلیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ بنیاد کہاں پڑی تھی، وہاں بنیاد پڑی تھی۔
تو حور کے لگائے ہوئے پتھروں کو سب سے پہلے ہٹانے کی توہین کی گئی، بے ادبی کی گئی۔ اب بتائیے اس زمانے میں بے ادبی کرے تو اس پہ لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ازواج مطہرات امہات المومنین کی قبریں ڈھا دے، قبے ڈھا دے، بھائی یہاں نام لینے پہ اتنی مصیبت ہو جاتی ہے تو جنہوں نے ان کے مزارات ڈھا دیے، ان کی قبروں کو لیول کر دیا، برابر کر دیا، زمین سے یکساں کر دیا، تو بھائی اہل قبور کہاں گے؟ قبر کہاں ہے؟ قبر ہے ہی نہیں، نشان ہے، وہ بھی لوگوں نے بیچاروں نے بچا بچا کے اپنے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں نا، سوائے ائمہ طاہرین، ائمہ بقی جو کہلاتے ہیں، ان کی قبروں کے دنیا کے پریشر سے مجبور ہونے کے بعد وہ 4 دیواری سی اینٹوں کی ایک ایک بنا دی گئی، ایک پتھر رکھ دیا گیا، باقی قبرستان میں کہاں ہے؟ کسی کا نشان نہیں ہے۔ ان کے علاوہ 2-3 قبریں اور ہیں، یا 4 قبریں یا 5 قبریں ہوں گی، اس کے علاوہ پورا چٹیل میدان ہے نا۔ شہدائے احد، شہدائے واقع ہرہ، مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا کہ 7000 صحابہ کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ اب آپ دیکھیے دشمنی اہل بیت، جو قبر موسوم ہے یا منسوب ہے کس کے نام سے؟ دختر رسول کے نام سے، ہے نا۔ حالانکہ ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر کہی جاتی ہے، کیونکہ بی بی کی قبر جو ہے وہ پوشیدہ کر دی ہے، پوشیدہ کر دی گئی تھی آپ ہی کی خواہش پر مولا کائنات نے، تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کرنے پائے قبر زہرا کی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، پتہ نہیں بچوں کو معلوم ہے کہ نہیں، آج کل تو یہ بھی مصیبت ہے، بچوں کو کچھ بتایا بھی نہیں جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ ہوتا یہ کہ سامنے کی بھی باتیں کرو نا، وہ کہتے ہیں یہ کب، یہ تو ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ بھائی تمہیں نہیں بتایا تو میرا کیا قصور ہے یہی بات کہ بی بی کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ صرف اسی لیے ائمہ طاہرین نے بھی نہیں بتایا تھا، کیوں؟ کہ یہ ملعون قبریں کھود رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کی قبر تلاش کرنے کے لیے حجاج نے ہزاروں قبریں کھدوا دی تھی کوفے کے چاروں طرف۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ دشمنیاں تھیں ان کی۔ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل وجہ کیا تھی؟ اہل بیت کے قبوں کو ڈھانے کے لیے انہی نے 7000 صحابہ اور 20,000 سے زیادہ بے شمار تابعین کی قبروں کو ڈھا دیا، کیونکہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ انہیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں دشمنی کس سے ہے؟ تو ان کی دشمنی میں اگر اپنوں کے بھی نقصان کرنا تو کر دو، ان کی دشمنی کو اوپر لانے کا ڈھا دیا۔ 1 صدی پہلے سارا کا سارا جنت البقیع میں شمار کر دی۔ کیوں؟ ان کے پاس دلیل تھی کہ فلاں سن میں فلاں نے حملہ کیا، فلاں سن میں فلاں نے حملہ کیا، مسلم بن عتبہ نے حملہ کیا، مدینے کو تاراج کیا، تاراج کرنے کے بعد ہمارے حساب سے 800 یا 900 صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا، اور ان کے حساب سے 1700، وہ لکھتے ہیں 1700 صحابہ کو مارا، مسجد نبی میں استبل بنا دیا، گھوڑے باندھے، بے حرمتی کی صحابہ کی بیٹیوں کی اور بہنوں کی، تابعین کی خواتین۔ پڑھیے تاریخ، وہ بھی نہیں پڑھتے، مصیبت یہ ان کو بھی نہیں پتا، وہ بھی کہتے ہیں یہ کیا کر رہے، توہین کا کوئی توہین نہیں کر رہا، پڑھو جا کے اپنی تاریخیں۔ اور واقعی ہرہ کا تو کوئی مولوی، چھوٹے سے چھوٹا مولوی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کیا کیا تھا مدینے کے ساتھ، کہ بے حرمتی نہیں ہوئی تھی مدینے کی، کیا کچھ نہیں ہوا وہاں پہ، تو پھر ہم انہی پہ تو لعنت بھیجتے، تو پھر چڑھتے کیوں؟ آج چند نعرے لگ گئے تو مصیبت ہو گئی پورے پاکستان میں، بے حرمتی بے حرمتی۔ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں جس نے جب بے حرمتی کی ہے وہ سب لعنت کے مستحق ہیں، برداشت کرو نا پھر۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے جب بے حرمتی کی ہے وہ کیا ہے؟ لعنت کا مستحق ہے، لعنت کا حقدار ہے۔ واقعی رہوا ختم نہیں ہوئی بات۔ حجاج بن یوسف ثقفی ملعون، سفاک ترین درندہ تاریخ بشریت کا، دنیا کے 8 خبیث انسانوں میں سے ایک، دنیا کے 8 خبیث انسانوں میں سے ایک۔ ابھی آپ کو بتائیں کیوں میں نے لفظ کیا کہا، کیونکہ پھر بچے پریشان ہوئے 8 خبیث کیا ہوتا ہے، یہ 8 خبیث کیا چیز ہے، ابھی بتاتے ہیں۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کا وقت ہے بڑا قیمتی، میں 1 منٹ آپ کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں معلومات، تاکہ جب یہ اٹھ کے جائیں تو ان کے پاس چیزیں ہوں۔ یہ 8 خبیث انسان کیا میں آپ کو بتاؤں۔ یونس حسرت بہت بڑے مصنف گزرے پاکستان میں، ان کے انتقال کو بھی تقریباً کوئی 50-60 سال ہو گئے۔ انہوں نے کتاب لکھی، فیروز سنز سے چھپی۔ کہاں سے چھپی؟ فیروز سنز لاہور سے چھپی۔ اس کتاب کا نام تھا دنیا کے 8 خبیث انسان، دنیا کے 8 خبیث انسان۔ اور میں نے اس کتاب کو پڑھا 1969
جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا، 6 کلاس میں، اس لیے مجھے یاد ہے کیونکہ ہم تو کتابیں نہیں خرید سکتے تھے، اسکول کی لائبریری، اس زمانے میں اسکولوں میں لائبریریاں بھی ہوا کرتی تھی، اب موبائل ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور ایک لائبریری کا ایک پیریڈ ہوتا تھا جس میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو میں وہ تاریخی چیزیں، بچپن سے ایک شوق تھا، والد صاحب سے ورثے میں ملا ہوا تھا اور بھی ملا ہوا ہے، تو مجھے تاریخ سے دلچسپی، اس چھوٹے سے اس میں میں تاریخی کتابیں پڑھتا تھا۔ تو یہ 8 خبیث انسان، یہ ناول کی صورت میں نہیں لگا، نہیں تاریخی حقیقت، لیکن ایسے کہ چلو بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، تو انہیں نے لکھی یہ کتاب، اور میں نے ایشو کرا لی، گھر لے گیا، کیونکہ 1 گھنٹے میں پڑھ نہیں سکتا تھا، موٹی کتاب تھی۔ ان 8 خبیث انسانوں کو اس نے شروع کیا نہرو سے۔ وہ جب محاورہ سنتے نا کہ روم جل رہا تھا اور نہرو چین کی بنسی بجا رہا تھا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں بچوں کو کہ بیٹا ہمیں بہت کچھ پڑھایا جاتا تھا 6ٹھی 7ویں میں، ایک آئی کیو بڑھ جاتا تھا، ویژن بڑھ جاتا تھا، معلومات بہت ہوتی تھی، میٹرک کے پہنچتے پہنچتے نہ معلوم کتنی معلومات۔ اب بچے سمجھتے ہیں کہ ساری معلومات موبائل میں، حالانکہ انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا، کچھ نہیں پتا ان کو، میں نے دیکھا ہے نا، ان کا ویژن نہیں ہے ان کے پاس، آئی کیو نہیں ہے ان کے پاس، انہیں نہیں معلوم کہ علم کسے کہتے ہیں، معلومات۔ معذرت کے ساتھ برا نہیں مانے میری بات کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو ہمارا لیول تھا 6ٹھی 7ویں میں اردو میڈیم میں، وہ ابھی کالج والے کا بھی نہیں ہے، تو وہ کتاب لے گیا، تو اس میں پہلا نام ہے نہرو۔ وہ جو محاورہ ہے نا، نہرو چین کی بنسی بجاتا، روم جل رہا تھا، وہ ایک بڑی، یہاں سے بیان نہیں کیا جاتا، بڑا طویل قصہ، اس میں نام ہے راسپوٹین کا، رشیا کا ایک بہت خبیث انسان گزرا ہے، اس میں نام ہے چنگیز خان کا، اس میں نام ہے ہلاکو کا، اس میں نام ہے حجاج بن یوسف کا، اس کا نام ہے، اور ایک چیز تو اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ لکھی جاتی ہے کہ جب وہ مرا تو اس کے قید خانے سے 1,20,000 سے زیادہ بے گناہ نکلے تھے، اور اتنی ہی لاشیں تھیں جو ان کی گوشت گل چکے تھے، ہڈیاں تھیں، مر جاتے تھے، چھوڑ دے، یہ تاریخی باتیں، اور آج اس کی بھی صفائیاں پیش کرنے والے انسان پیدا ہو گئے، اللہ رحم کرے۔ چلو تمہارے لیے حجاج بہت اچھا ہے، میں دعا کرتا ہوں، تمہاری پسندیدہ دعا کرتا ہوں جو حجاج کا دفاع کرتے ہو، اللہ پروردگار یہ حجاج کے بڑے چاہنے والے ہیں، جہاں حجاج جائے میں لے جائیے ان کو، آمین تو کہہ دو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ میں آیا؟ اچھا اب سنیے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو بتانا چاہ رہا ہوں، اب حجاج کا بھتیجا آ گیا، محمد بن قاسم نہیں، ضیاء الحق، آپ سمجھے اس کا بھتیجا محمد بن، نہیں، ایک بھتیجا تھوڑی ہے، جس نے عالم اسلام میں بعد میں کام کیا، میں ان سب کو حجاج کا بھتیجا کہتا ہوں۔ تو حجاج کا بھتیجا آیا، کون؟ ضیاء الحق، اس کو بڑا برا لگا کہ ہر جگہ یہ کتاب چلتی ہے، بھئی اس کو نکالو، ان کو معلوم ہے نا کہ ابھی تھوڑے دن لوگ یاد کریں گے، 50 سال بعد جو نسل آئی اسے کیا پتا، سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ ہے تاریخ کے ظلم، مظالم۔ اس نے کیا کیا، اس کتاب میں تحریف کروا دی، نام ہی بدلوا دیا۔ کیا کسی کو حق حاصل ہے کہ کسی مصنف کی کتاب کا نام بدل دے؟ پابندی لگا دو، وہ الگ بات ہے، بدل سکتا ہے کوئی کتاب کو، لیکن کیونکہ وہ مصنف مر چکا تھا، اس نے آرڈر کیا سب جگہ سے نسخے جمع کرو، ارے جمع ہوئے، پھر دوبارہ وہ کتاب شائع ہوئی، دنیا کے 7 خبیث انسان، اب بھی ملتی ہے، جا کے لے لیجیے، پھر اس پہ لے لیجیے، اس کا نام بتا دیا نا میں نے، اب اس کا نام کیا ہے؟ دنیا کے 7 خبیث انسان۔ حجاج کو نکال دیا کیونکہ اس کا بھتیجا رہا تھا ہمارے یہاں حکومت پہ، کون رہا تھا؟ بھتیجا، صفات کے حساب سے تو وہ بھی وہی تھا نا۔ صلوات بھیج دیجئے ایک محمد آل محمد پر۔ اب آئی بات، یہ سب بتا رہا ہوں آپ کو کہ جنت البقیع اچانک نہیں ہوا سانحہ، ان کے پاس دلیلیں تھی کہ ہمارے باپ دادا ہر زمانے میں تاراج کرتے رہے ہیں، مکے کو بھی مدینے کو بھی، اس لیے انہوں نے اپنے بڑوں کی سنت میں عمل کیا۔ اب پھنس گئے آج آگے ہمارے ہاتھوں، اب پھنس گئے نا، اب یوں پھنس گئے کہ اب ہم نے سامنے رکھ دیا کہ آؤ بھائی نکلو، صحابہ کی قبریں ڈھا دی گئی ہیں، آ جاؤ بھائی نکلو، امہات المومنین کی قبریں ڈھا دی، آپ تو بڑے چیمپئن ہو نا، آپ تو ان کے بڑے جان نثار ہو، آپ بڑے ان پہ جانیں نچھاور کرنے والے نہیں، ان پہ تو نہیں کرتے، ہماری جانیں لے لیتے ہو، ہے نا؟ تو چلو بھائی نکلو، باہر نکلو نا، آپ کیوں نہیں نکل رہے؟ ابھی نعرے ہی تو لگے چند، کیا ہوا؟ شور بن گیا پورے پاکستان میں بے حرمتی پہ، تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ کل نکلیں گے بھائی سارے، یہ نکلنا چاہیے یا نہیں یہ بتائیے؟ نکلنا چاہیے۔ تو آپ بہہ نہ جائے کریں جذبات میں کہ اگر کوئی ایک نعرہ لگا رہا ہے تو آپ بھی سر میں جہاں بھائی یہ تو بڑی بے حرمتی ہوئی، ہوتا ہے کہ بے حرمتی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ یزید کو یزید نہیں کہا جاتا ہے؟
نہیں کہا جاتا ہے. ہم لوگ ہیں جو ظالموں کے درباروں میں کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے یزید کو یزید کہا ہے, ہمیں سکھایا یہی گیا ہے. حج کیا ہے؟ برات از مشرکین. سورہ توبہ میں پڑھیے نا حج کا فلسفہ. حج اعلانی مشرکین سے برات, سامراجی طاقتوں سے برات. اور اسی کی سزا دی گئی کہ وقت کے طاغوت کے خلاف حج کے دوران نعرہ کیوں لگایا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہم لبیک کہوں اور شیطان سے برات کا اعلان نہ کروں؟ کوئی عبادت ہی ایسی نہیں ہے کہ جس میں شیطان سے برات کا اعلان نہ ہو. یہ کیا تم نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے چکر چلایا؟ چلو نہ چلاؤ, جس پہ ہو اسی پہ چلتے رہو, ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو. حجاج نے حملہ کیا کس کے زمانے میں؟ 72 ہجری, جب وہ عبد الملک ابن مروان کا بیٹا, دوسرا صفاقہ کے بیٹا عبد الملک ابن مروان. اور کیوں حملہ کیا تھا جانتے ہیں نا آپ؟ کیونکہ یہ قابو کرنا چاہتے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو. تو بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر حجاز پر حاکم ہے. مسلم بن عتبہ کو بھیجا گیا تھا, وہ واقع ہرہ میں, وہ راستے میں مر گیا. یعنی مدینے کو تاراج کرنے کے بعد, واقع ہرہ کے بعد وہ گیا تھا نا مکے کی طرف, راستے میں مر گیا, جہنم رسید ہوا. تو حسین ابن نمیر, وہی لعنت اللہ علیہ کربلا والا, اس کو قیادت ملی تھی. اس نے ابھی محاصرہ کیا تھا, کعبے پہ پتنگ باری کی تھی, آگ برسائی تھی, پتھر برسائے تھے کہ وہ یزید جہنم میں چلا گیا. جب یزید جہنم میں چلا گیا, اس کو بھاگنا پڑا محاصرہ اٹھا کے. تو ایک حملہ وہ ہوا کعبے کا, ذکر نہیں کرتے. ذکر لکھا ہے بتاتے نہیں ہیں, بڑے چالاک ہیں. تو عباس زیدی مرحوم صاحب کے وہ 4 قصے مجھے ہمیشہ ایسے موقع پہ یاد آ جاتے ہیں کہ اے میرے صاحب قلم, کیا تجھے یہ پتہ نہیں؟ اے میرے صاحب قلم, کیا تجھے یہ پتہ نہیں؟ بدر سے تا غدیر خم فصل ہے, فاصلہ نہیں. بدر سے تا غدیر خم فصل ہے, فاصلہ نہیں. عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے؟ عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے؟ تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا, پڑھا نہیں. اب سمجھ میں آئی میری بات؟ اب سمجھ میں آئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لکھا سب کچھ ہے, لوگوں کو نہیں بتاتے, لوگوں کو نہیں بتاتے. یہ سب واقعے جو میں پڑھا وہیں لکھے ہوئے بھائی, تفصیل سے لکھے ہوئے. حملہ ہوا, تاراج کیا, واپس آ گیا, اٹھا گیا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اقتدار وہاں پہ باقی رہا, ٹھیک ہے نا. حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے. اب جناب وہ 72 ہجری میں جب اقتدار میں آیا عبد الملک ابن مروان, ظاہر سب کو پھانس چکی ہوئی تھی کہ واپس لینا ہے. تو حجاج ابن یوسف ثقفی کو اس نے بھیجا, حجاج کو جاؤ اور تاراج کرو. یہ دوسرا حملہ ہوا 72 ہجری, پہلا ہوا تھا 64 ہجری واقع ہرہ. دوسرا حملہ کب ہوا مدینے پر؟ ہجری 72, یاد رکھیے گا. ہجری 72 میں حملہ ہوا. پھر وہی کہانی دہرائی گئی, تاراج کیا گیا مدینے کو. واقع ہرہ میں بھی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سمیت سینکڑوں صحابہ کے گھروں کو جلایا گیا. تو گھر کو جلانا بھی سنت. آج بھی کیا کرتے ہیں؟ پہلا حلہ کیا بولتے ہیں؟ گھر جلاؤ. پہلے کیا کریں گے؟ گھر جلاؤ. تو بھائی کیا کریں, وہ سیکھا یہی ہے انہوں نے. جتنے حملے کے مدینے میں کیا کیا؟ گھروں کو تاراج کر کے لوٹ کے آگ لگا دی. اور پھر وہی کہانی دہرائی گئی کہ کتنے دن کے لیے, 3 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 2 دن کے لیے مباح کر دیا گیا فوج پہ مدینے کو. واقع ہرہ میں بھی ہے تو مباح کر دیا گیا, جاؤ بھائی جو کرنا ہے مدینے کے ساتھ کرو. سمجھ گئے نا مباح کا مطلب کیا؟ اب میں اس کی زیادہ تشریح کر نہیں سکتا, میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن بس آپ بزرگ ہیں سمجھ گئے کہ مباح کرنے کے بعد ہر چیز تم پہ حلال. تاراج کیا پہلے مدینے کو, پھر اس نے حملہ کیا مکے پہ, مکے کا محاصرہ کیا, یعنی پہاڑوں پر سے. اور پہاڑوں سے آگ برسائی گئی. پتھر تو پھینکے جاتے تھے, منجنیقیں چلتی تھی نا اس زمانے میں, توپیں ہوتی تھیں وہ منجنیق, ان سے پتھر بھی برسائے گئے. آگ, تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. غلاف کعبہ جل گیا, ایک دیوار کا حصہ منہدم ہو گیا خانہ کعبہ کی. یہ بے حرمتی ہوئی یا نہیں؟ تو پھر لعنت بھیجے کہ نہیں بھیجے ہیں بھائی؟ اب لعنت تو بن گئی نا. آج پہلے آپ نہیں مانتے تھے, آج تو مان لو.
اب تو آپ بھی کہہ رہے ہو بے حرمتی اپنے سیاسی مقصد کے لیے بے حرمتیوں کے بعد، ہم بھی تو یہ بتا رہے ہیں تمہیں کہ اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم 1400 سال سے ہر ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں جنہوں نے شاعر اللہ کی بے حرمتی کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ کو میں دلائل اسی لیے دیتا ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اب آئیے 72 ہجری میں اس نے تاراج کی، اور جب دیکھا کہ بالکل وہ مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا نا، اکنومیکل بائیکاٹ، نیچے کھانا پینا ختم، یہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اس کا لشکر نیچے اترنا شروع ہوا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لڑنے کے قابل نہیں، اور پھر لوگ ہتھیار ڈالتے چلے، ہتھیار ڈال دیا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر چند لوگوں کے ساتھ باقی بچے۔ اور دیکھیے مجھے ہوتا ہے کہ اگر دوسروں کے لیے نام محترم ہے تو میں احترام سے نام لیتا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کم سے کم وہ میری بات تو سن لے نا بھائی، میری بات سن لیں، سمجھ لیں کہ کوشش کر لیں میری بات کو، اس لیے اور کچھ نہ سمجھیے گا۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو وہ جناب یہ ہوا کہ وہ جب فوج نیچے اتری، حملہ ہوا، تو ابھی تھے تو بہادر آدمی، آخر میں اب کوئی چارہ نہیں تھا تو یہ لڑے، جو بھی چند ساتھی تھے ان کے ساتھ۔ لڑنے کے بعد اسی مسجد الحرام میں خون بہایا گیا، قتل کر دیے گئے، سر قلم کر دیے گئے لوگوں کے، خون سے رنگین ہو گیا خانہ کعبہ، یعنی مسجد الحرام کی زمین خون سے رنگین ہو۔ یہ بے حرمتی ہوئی نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ذکر کرتے ہو؟ کیوں نہیں لعنت بھیجتے ہو ان لوگوں پر جن لوگوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ یہ کیا، خانہ کعبہ کی دیوار کو منہدم کیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا؟ ہم نے جو تاریخ کعبہ لکھی ہے اس میں لکھا ہے جب لکھی تھی اس وقت 92 بار تعمیر ہو چکا تھا کم سے کم خانہ کعبہ دوبارہ۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں عبد الملک ابن مروان کے کارناموں میں ایک کارنامہ لکھتے کہ اس نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ وہ تو توڑا کس نے تھا اسے؟ یہ نہیں لکھتے، کیسے بچا بچا کے سیرت لکھتے ہیں۔ او بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ خراب کیوں ہوا تھا، کس نے کیا تھا؟ اسی کے جرنیل نے کیا تھا نا، حجاج بن یوسف نے، اور اس کے بعد اس کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ تو بے حرمتی نہیں ہوئی؟ ہوئی نا؟ تو پھر لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جن لوگوں نے مدینہ کو تاراج کیا، سب کیا، پھر اس کے بعد عمالقہ نے حملہ کیا، وہ تو حجر اسودی اٹھا کے لے گئے۔ 17 سال تک بغیر حجر اسود کے طواف ہوا ہے خانہ کعبہ کا، 17 سال عباسیوں کے دور میں، 17 سال بعد حجر اسود واپس آیا ہے۔ تو جنہوں نے ایسا کیا ان پہ لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مدینے کی گلیوں میں جنہوں نے قتل عام کیا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ان کی اولادوں کا، وہ لعنت کے مستحق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر میں لعنت بھیجتے ہوئے کیوں؟ تمہاری زبان کانپتی ہے، لڑکھڑاتی ہے۔ ہم میں اتنی ہمت ہے، ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم دور میں، ہم میں اتنی ہمت ہے کہ جس نے جب بے حرمتی کی توہین کی ہم سب پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ باطل کو باطل کہنا ہوگا۔ ہم نے کبھی منبر نہیں دیکھا، منبر پہ بیٹھنے والے کو دیکھا ہے۔ کاش یہ میرا اشارہ پہنچ گیا ہو۔ منبر تو سب جگہ کا محترم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی تو ہوا تھا کہ لوگ منبر دیکھ رہے تھے، منبر رسول ہے، منبر رسول ہے۔ نہیں، ہم دھوکہ نہیں کھاتے، ہم یہ دیکھتے کہ بیٹھا کون ہے۔ حقیقی وارث جہاں بیٹھے گا وہی جگہ منبر رسول ہوگی۔ اب سمجھ میں آگیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ابھی ہمارے برادران یہاں تشریف لانا شروع گئے، ہمارے لیسن کے علماء بھی تشریف لانے سے جانتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں بڑے مستند بات کر رہا ہوں، میں ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کر رہا، سیدھی سیدھی سی بات کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے میری بات کہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو بے حرمتی کی، تاراج کیا، قتل و غارت گری کی، لیکن باطل کو باطل کہنا ہوگا، اور باطل کو باطل کہنے کی اس سے بہتر جگہ کون سی ہے کہ اللہ کا گھر ہو۔ کسی کی حمایت مخالفت نہیں کر رہا، میں اصول بتا رہا ہوں۔ کیا بتا رہا ہوں؟ اصول بتا رہا ہوں۔ اصول یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جہاں عدالت لگے گی وہیں تو حق و باطل کا فیصلہ ہوگا نا۔ یا تو سارے ابواب نکال دو، باب نکال دو تاریخ سے کہ جب جب عدالتیں لگی ہیں مسجدوں میں، وہ مسجد نبی ہو یا مسجد کوفہ ہو، تو جب عدالت لگنے کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا تھا نا، کیا صحیح کیا غلط، اسی کا تو فیصلہ ہوتا تھا، وہیں سزائیں سنائی جاتی تھیں، وہیں گردن اڑانے کا حکم ہوتا تھا، وہیں ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم ہوتا تھا۔ تو اس وقت تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آل سعود نے تاراج کر دیا، صرف مدینہ نہیں مکہ بھی،
مدینہ مکہ تاراج کر دیا. کیوں تمہاری زبان لڑکھڑاتی ہے؟ آج بولو نا، چلو کل تک تمہیں نہیں پتا تھا، اب تو پتا چل گیا کہ اگر مدینے کی بے حرمتی کی جائے تو لعنت کا مستحق ہے. تو اب تو معلوم ہو، تو اب بھیجو لعنت. ہم اور آپ تو بھیج رہے ہیں. میں تو ان سے کہہ رہا ہوں جو شور مچا رہے ہیں 10-15 دن سے، بے حرمتی ہو گئی، بے حرمتی ہو گئی، بے حرمتی ہو گئی. مجھے کسی سے غرض نہیں. آپ جانتے ہیں کہ پارٹی واٹی ہے، میری اپنی پارٹی ہے، میری اپنی پارٹی ہے، میری قوم ہے، میری ملت ہے. میں شیعہ ہوں اور کچھ نہیں ہوں بھائی، یاد رکھنا ہمیشہ. لیکن ایسے تم ہمیں دھوکہ دو گے ہماری آنکھوں میں گھس کے کہ بے حرمتی ہو گئے. وہ شرابی تمہارے، وہ بے غیرت، وہ خبیث، وہ چور، وہ ڈکیت، وہ لٹیرے، وہ کھڑے ہو کے تسبیح گھما رہے ہیں. بے ادبی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی. سب سے بڑے ہڈ حرام تو تم خود ہو، سب سے بڑے توہین کرنے والے تو تم ہو. وہ تو شکر ہے کہ تم نے کل خود ہی معافی مانگ لی، ورنہ تم نے جو حرکت کی تھی وہ قابل معافی ہے. کیا کہا تھا اس ملعون نے، اس شرابی نے؟ اب لوگ کہیں گے شراب تو نہیں پی رہا تھا، شہد پی رہا تھا. اچھا بھائی واپس لے لیے، آپ کی بات قبول ہے. چلو بھائی شہد پی رہا تھا، صلوات پیجئے، بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. یہ لوگ یہ ہمیں دین بتائیں گے، یہ یہودی کی اولادیں ہیں. جو ابو ذر غفاری نے جملہ کہا تھا نا کسی کے لیے کسی کے دربار میں کہ تو یہودی کی اولاد ہمیں ہمارا دین بتائے گا، یہ ہمیں بتائیں گے دین، یہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ بتائیں گے. یہ بے غیرت لوگ، یہ بد کردار لوگ، یہ قوموں کو بیچنے والے لوگ، یہ غلام ابن غلام، ان کے باپ غلام، ان کے دادا غلام. ہم حریت پسند ہیں. ہم نے کبھی اس زمانے میں بھی غلامی قبول نہیں کی جب تیرے باپ دادا انگریزوں کے جوتے صاف کرتے تھے. تمہیں تو عہدے ہی ان کی غلامی کر کے ملے تھے، تمہیں زمینیں ان کی غلامی کر کے ملی ہیں، تمہیں سرداریاں ان کی غلامی کر کے ملی ہیں. ہم نہیں، ہم کربلا والے ہیں. لبیک لبیک. ہم حریت پسند لوگ ہیں. ہم خود انشاءاللہ ہم خود کریں گے انشاءاللہ. اطمینان رکھو، قریب ہے وہ دن. ہم خود کریں گے، ان سے تھوڑی کرائیں گے. ہم خود کر لیں گے تعمیر انشاءاللہ. قریب ہے، یقین رکھو میری بات کا، قریب ہے وہ دن، بہت قریب ہے انشاءاللہ. ایسے میں نہیں کہہ رہا آپ سے، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ قریب ہے دن. اطمینان رکھو، بنائیں گے، ہم بنائیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا، کبھی کوئی یزیدی ایسا دھوکے کا نعرہ لگا کہ حسینی بنتا نہیں ہے. استعمار ہوتا ہے، سامراج ہوتا ہے. اگر آج کوئی سامراج کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے تو جب بھی ہمیں دھوکہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ممکن ہے کل اس کو وہاں سے ہڈی ملے، یہ پھر اپنا نعرہ بدل دے. یہ وہ دنیاوی سیاستدان لوگ ہیں جو وقت کے ساتھ اپنے نعرے بدلتے رہتے ہیں. خدا کی قسم جب سے یزیدیت مرد آباد کہا ہے قیامت تک ہمارا نعرہ بدلے گا نہیں. ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ. سمجھ میں آیا بات؟ کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہو یا علی یا علی یا علی. ہاں کہیں میری گفتگو سے کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بنی امیہ کے مقابلے میں بنو عباس کی حمایت کر رہا ہوں. نہیں، میرے اماموں نے راستہ بتا دیا. آج اگر کوئی بنی عباس کے شکل میں شیپ میں سامنے آ کے ہماری حمایت چاہتا تو بھول جاؤ. ہمارے امام نے بتا دیا کہ ہمارے نعرے نہیں بدلتے، تمہارے بدل سکتے ہیں. ہم نے اگر شیطان بزرگ کو کہا لعنتی مرد آباد تو آج نہیں کہا، 40 سال سے کہہ رہے ہیں. ہم مارے گئے بھائی، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا. ہمیں یاد ہے وہ 40 سال پہلے کے دن جب ہم نے نعرے لگائے تھے، کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ شروع، کس طرح تھانوں میں ہماری پٹائیاں ہوئی تھی. لیکن آج اپنے مقصد کے لیے ہی صحیح نعرہ تو لگا پورے پاکستان میں، تو یہ ہمارے شہیدوں کے خون کی فتح ہے، یہ ہمارے ہزاروں شہیدوں کے خون کا ثمر ہے
کہ پوری دنیا میں اس شیطان بزرگ کے لیے نعرہ تو لگ رہا ہے نا، معلوم تو ہو رہا ہے، امریکہ مردہ، زور سے امریکہ مردہ آباد، امریکہ، جزاک اللہ۔ بیٹا بیٹھ، ٹھہر جاؤ، ابھی یہ ہونے دو، میرا بیان چلنے دو، وقت کم ہے، محدود ہے میرے پاس، اس میں بات کرنی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ میں کسی کی حمایت کر رہا ہوں، مخالف، سب چہرے پہچانتے ہیں ہم تو اپنے نعرے کی بات کریں کہ ہمارا نعرہ جیتا ہے، ہم کسی دھوکے میں آنے والے نہیں۔ جس کو مرضی کربلا اٹھا کے لے جاتا ہے اپنے ساتھ، وہ ایک مولوی ہے، اسے بھی وقت پہ کربلا یاد آ جاتی ہے۔ ساری زندگی تجھے اور تیرے باپ کو ہم سے لڑتے ہوئے ہو گئی، ساری زندگی تیرا خاندان جلوس روکتا رہا، ایک صدی ہو گئی تجھے لڑتے ہوئے ہم سے، ایک صدی ہو گئی تجھے اس کوشش میں کہ عزاداری رک جائے، اور اب تجھے کربلا یاد آتی ہے کہ کربلا والوں کی طرح ڈٹ جائیں گے، حالانکہ ڈٹا بھی نہیں، بھاگ گیا۔ جس کو دیکھو کربلا یاد آ رہی ہے، اپنا وقت پڑتا ہے سب کو کربلا، بھائی اور بھی کوئی یاد کر لیا کرو، کوئی احد یاد کر لو، کوئی حنین یاد کر لو، کوئی فتح مکہ یاد کر لو، کچھ تو یاد کر لو، لیکن جانتے کہ کچھ نہیں ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے سوائے کربلا کے، کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ یہ ہماری میراث ہے الحمدللہ، کربلا، لہذا سب کو کربلا یاد آتا ہے۔ الٹی سیدھی بکے جائیں گے، پہلے بھی ایک بک چکا تھا الٹی، اس کو بھی میں نے جواب دیا تھا، خیر اب تو معاملہ جھوٹی سچی جو بھی صحیح، معافی وافی مانگ کے کل بیٹھ گیا تو لے کے، لیکن بات اس نے بڑی غلط کی تھی۔ ہم اولفول بکتے ہیں شام غریبہ میں، جملہ کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو؟ اس نے دیکھ لیجیے ابھی گھر جا کے، کہا کیا تھا؟ کہتا اس کی شام غریبہ کو سوگ میں، اور سوگ میں آدمی اولفول بکتا ہے، یعنی ہم جو شام غریبہ میں کرتے ہیں وہ اولفول ہے، سمجھ گئے؟ یہ بغیرت لوگ، یہ بغیرت تجھے استعمال کی تمیز نہیں تھی، لیکن خیر کچھ لوگوں نے اس کو بتایا ہوگا، یا گالیاں جو جتنی پڑی ہیں اس کو سب اس تک پہنچی ہیں، وہ پہنچائی ہوں گی کسی نے تو، ورنہ اس کو پٹا ڈالو، حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں اس کو پٹا ڈالو، ورنہ ہم جانتے ہیں ہم کیسے نپٹتے ہیں ایسے لوگوں سے، اس کو پٹا ڈال کے رکھو، ہم سب جانتے ہیں، ایک ایک کردار کو جانتے ہیں، سنبھالو اس کو، اور اس جیسوں کو بھی سنبھالو، ہم سے مت بھیڑنا، ہم قیامت تک پیچھا کرتے ہیں، چھوڑیں گے نہیں کسی کو۔ ہم 1400 سال سے کھڑے ہوئے میدان میں، ہزاروں نہیں لاکھوں شہید ہو جائیں، کروڑوں شہید ہو جائیں، ہم یزیدوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ہم ان کو لے کے جاتے ہیں آخر تک، ان کے انجام تک پہنچا کے آئیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے میں؟ لہٰذا کہہ رہا ہوں ان سے، حکومتوں سے، کہ اپنے اپنے لوگوں کو پٹے ڈالو، ان کو لگام دو، ایسا نہ ہو کہ معاملات کچھ اور سمت اختیار کر جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم صدیوں سے سارے خطرات کو دیکھتے بھی آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ بھی کرتے آ رہے ہیں، سامنا بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارا مکتب بھی زندہ ہے، خدا کا شکر، ہمارے شہداء کے خون کی برکتیں ہیں کہ ہمارے نعرے لوگوں کی زبانوں پر، لوگوں کے نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک صدی پہلے آئے، تاراج کیا، میڈیا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ایک ایک مہینے 2 مہینے بعد تو خبریں پہنچی، کیوں؟ جلدی بھی آ سکتی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے بھی سامراج تھا نا، برطانوی سامراج تھا جو لے کر آیا تھا اس کو، آل سعود کو، نتیجہ کیا ہوا؟ ڈھا دیا گیا، قتل عام کیا گیا مدینے کا۔ یہ بر صغیر میں موومنٹ چلی، لیکن کتنے دن چلتی ہے؟ یہاں بھی تو انگریز بیٹھا تھا نا، اوپر انگریز بھی بیٹھا تھا، اور انگریز کو اولی الامر کہنے والے بھی تھے، آج بھی ایسے ہی لگ رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ایسی بات، انگریز بھی تھا، اور انگریز کو اولی الامر کہنے والے مفتی بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنی، نہیں سمجھا کرو، مصلحت نہیں ہے، اولی الامر ہے، حاکم وقت ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، یہ سب تاریخ بھری ہوئی ہے ہماری بر صغیر کی ان فتووں سے جو انگریزوں کے فیور میں دیے گئے تھے۔ اسی طرح وڈیرے، جاگیردار، زمیندار، ان سب کو زمینیں بانٹی گئیں، ان کو خریدا گیا، ان کو امپائرز دی گئیں، امپائرز، یہ تمہاری اسٹیٹ، یہ تمہاری اسٹیٹ، یہ تمہاری اسٹیٹ، اور جو نہیں مانا اس کا حشر کر دیا۔ تاریخ میں ہے نا وہ مجاہد، چند مجاہد جو لڑتے رہے انگریزوں سے، چھوڑیے وہ اتنے تکرار ہو گئی، ناموں کے کب لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، چھوڑیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری کہ وہی لوگ ہم پر مسلط، اور ہے 74 سال سے یہی حال ہے، 75 سال سے یہی حال ہے۔ وہ تو اب لوگوں کو تھوڑی زبان ملنا شروع ہو گئی ہے، ورنہ زبان نہیں تھی نا لوگوں کے پاس، بول نہیں سکتے تھے، اب تو بول رہے ہیں، بات سمجھ میں سامنے ہے۔ میں نے پھر عرض کر دیا آپ سے، بے حرمتی ہوئی، ڈھا دیا گیا قبروں کو، کیوں؟ وہ
چند قبریں ڈھانے کے لیے انہیں نے پورے جنت البقیع کو ڈھا دیا. وہ چند قبریں آل عبد المطلب کی ڈھانے کے لیے انہیں نے مکے میں پورے جنت المعلیٰ کو ڈھا دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نشان مٹا. کچھ نشان باقی تھے جنت المعلیٰ میں. جب میں 86 میں گیا تھا پہلی بار، اب وہ بھی مٹا کے انہوں نے ختم کر دیا. اس وقت وہاں تک جا سکتے تھے اندر جا کے، اور جنت المعلیٰ میں اوپر تک جہاں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر ہے. تو ایک جنت البقیع نہیں، جہاں جہاں نشانیاں تھیں سب انہیں نے ڈھا دی. جنت البقیع، جنت المعلیٰ، یہ دو نہیں. جدہ میں وہ قبرستان جہاں جناب روایت کے مطابق جناب آدم علیہ السلام اور خاص طور پہ جناب حوا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے، ڈھا دیا، ختم کر دیا. جنگل ہی جنگل ہے، وہاں باؤنڈری لگا دی، کوئی جا ہی نہیں سکتا. 100 سال کیا کیا عالم اسلام نے. میری آواز اب تو ریکارڈ ہو رہی ہے نا، محفوظ ہو جائے گی. اہل اسلام کیا ذمہ داری نہیں ہے آپ کی؟ صحابہ، امہات المومنین، اہل بیت علیہ السلام، ان کی بے حرمتی کی جائے، ان کے مزارات کو ڈھا دیا جائے، ان کی قبروں کو ڈھا دیا جائے، مدینے کی گلیوں میں خونریزی کی جائے. مسجد نبوی ہو یا مسجد الحرام، دونوں میں خون ہی خون ہو، قتل و غارت گری ہو. کوئی گلی ایسی نہ ہو جہاں قتل عام نہ ہوا ہو، جہاں گردنیں نہ کاٹی گئی ہوں، جہاں گولہ باری نہ کی گئی ہو، سنگ باری نہ کی گئی ہو. پھر فرض نہیں بنتا سب کا؟ نکلو. اس زمانے میں تو چلو مولانا محمد علی جوہر تھا بیچارہ، اس نے کوئی شور شرابہ بھی کر لیا تھا، لیکن اس کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا تھا. ہمیشہ کی طرح ساتھ کہاں دیتے؟ اپنے سیاسی مفادات کے لیے سب تمہیں حلال حرام یاد آ جاتا ہے. اور جب اہل بیت کی بات ہے تو اب نکلو نا. کل چاہیے نا ان تمام سیاسی پارٹیوں مذہبی پارٹیوں کو نکلیں. آپ تو بڑے چیمپئن بن رہے ہیں نا حرمت کی مدینے کی، تو اب نکلو نا. ہم تو ہر سال مناتے ہیں یوم جنت البقیع. ہم نے تو زندہ رکھا ہوا ہے، اسی لیے زندہ رکھا ہوا ہے. کبھی تو کان پہ جوں رہیں گے گی عالم اسلام کے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ. اس سنت کو مٹایا گیا، سنت الہی، سنت رسول خدا، سنت صحابہ، ان کو مٹا دیا گیا. اللہ کے حکم سے اللہ کا رسول جاتا تھا بقیع میں. ابتدا میں پڑھ چکا، جو بھی نہیں آئے تھے ان کو بتا رہا ہوں، پورا پڑھ چکا. ابتدا میں ان کے حکم سے جاتا تھا. اللہ کا رسول اگر پکی قبر بنا رہا ہے، پتھر لگا رہا ہے، بڑے پتھر لگا رہا ہے، تو اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا. حضور کا جو بھی فعل ہے کس کے ماتحت ہے؟ اللہ کے حکم کے تحت. اہل قبور سے اگر خطاب کرے تو قبر ہوگی تو خطاب ہوگا نا، قبر ہی نہیں تو خطاب کہے گا. تو بلڈوز کیا گیا تاکہ چند قبروں کی بے احترامی کرنے کے لیے انہیں نشانات مٹا دیے. اب وہ احاطہ بنا ہوا ہے، نقشے دیکھ کے ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں جب جاتے تھے کہ بھئی یہ شہدائے احد ہیں، ادھر واقع ہرہ کے شہید ہیں، یہ فلاں شہید ہے، یہ فلاں شہید ہے. جناب مسلم یہ جناب عقیل کی قبر ہے، عقیل ابن ابو طالب کی قبر ہے. یہ جناب ابراہیم ابن پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جناب عاتقہ سلام اللہ علیہ، یہ جناب صفیہ سلام اللہ علیہ، یہ جناب ام البنین. اس طرح بتا دیتے لوگوں کو. ایک چھوٹے سے کونے میں ایک احاطہ بنا ہوا ہے، وہاں کو قبر کا نشان نہیں، کوئی پتھر بھی نہیں، کچھ نہیں. وہاں بتا دے کہ یہ امہات المومنین کی قبر ہے. قبر تو ہے ہی نہیں، نشان ہی نہیں. تو کوئی افسوس نہیں ہوتا مسلمانوں کو؟ امہات المومنین کی قبریں ڈھا دی گئی، نشان مٹا دیے گئے، بتانے والوں کو وہاں تھپڑ مارے جاتے، کوئی افسوس نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ جیسے میں نے آیت پڑھی نا شروع میں، اللہ کا جتنا آپ شکر ادا کریں صرف اس ایک بات پہ کم ہے کہ اس نے آپ کو محبت محمد و آل محمد پہ پیدا کیا ہے. یہ ایک اعزاز ہے نا. اس پوری دنیا کے مقابلے میں بتائیے یہ اعزاز ہے کہ نہیں، کہ جب ساری دنیا اس طرف لگے ہو کہ آثار مٹائے جائیں، ایک قوم، ایک گروہ ایسا ہے کہ صدیاں گزر گئی، ایک صدی کی بات نہیں کر رہا، 14 صدیاں گزر گئی، جو آثار اہل بیت کو سنبھال کے رکھے ہوئے، جس نے یاد کو مٹنے نہیں دیا. ذکر وہ ذکر بچانے والا، یاد میں وہ تو اللہ کی ذات ہے. لیکن دنیا میں تو آپ قرار پائے ہیں نا اس اعزاز کے مستحق، کہ آپ کو یہ اعزاز ہے کہ وہ پہلا جنت الواقعہ کا واقعہ ہو یا ابھی 1 صدی پہلے کا واقعہ ہو، کوئی دروازہ اس وقت جلایا گیا ہو یا آج جلائے گئے ہو، ہم کسی کو نہیں بھولے.
ہم نے سب کو یاد رکھا. 100 سال سے اگر جنت البقیع کا مسئلہ زندہ ہے تو آپ کی وجہ سے زندہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یوم القدس بیت المقدس. اب تو وہاں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. میں جانتا ہوں سوشل میڈیا پہ اپنے علماء سے سوال شروع ہو گیا کہ بیت المقدس کے لیے آواز اٹھانا صرف شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا اگر آپ آواز نہ اٹھاتے تو یہ سوال پیدا نہ ہوتا. اب لوگوں کے ہاتھ اپنے علماء کے گریبانوں تک پہنچ گئے. تم بھی تو بولا کرو, تم بھی تو منہ سے پھوٹا کرو قبلہ اول کے لیے. تو آواز خالی نہیں جاتی. تو بس وہ زمانہ بھی آ رہا ہے کہ جنت البقیع کے لیے آپ بولتے تھے. اب سب جگہ سوال شروع ہو گئے کہ جنت البقیع میں صرف اہل بیت نہیں, صحابہ کی قبریں بھی تھیں, امہات المومنین کی قبریں بھی. تو باقی کیوں نہیں بولتے ہو؟ صرف شیعہ کیوں؟ بات اتنی ہے کہ جنہیں اللہ نے اعزاز دیا ہے کربلا سے وابستگی کا, وہ جانتے ہیں کہ یزید کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی زمانے میں ہو, ہم پہچانتے ہیں. اور کہیں بھی ہو, کسی بھی مقام پر ہو. ہم نے لکڑی کے ٹکڑوں کو تھوڑی دیکھا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹھا کون ہے. اگر مقدس ترین مقام کا منبر ہے اور اس پہ کوئی ناصبی بیٹھا ہو, مان لو گے؟ مان لو گے؟ سمجھ گئے نا, دشمن اہل بیت بیٹھے ہوتے نا, جاؤ بڑبڑ کر رہے ہوتے, جو بیٹھے تھے متوے, تو مان لو گے؟ مانو نا مسجد الحرام میں. بھائی نہیں مانتے. ہماری حق اور باطل کا معیار ہے نا, ایک معیار. ہم اس معیار پہ, ہم اس معیار کو دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کون ہے, کون بیٹھا ہے ممبر. اگر ممبر نہیں ہے, کسی پتھر پہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے تو وہی ممبر رسول ہے. کسی درخت کے سائے میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے وہی ممبر رسول ہے. کسی درخت کا تنا کٹے ہوئے تنے پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے وہی ممبر رسول ہے. کسی تخت پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے وہی ممبر رسول ہے. اگر کسی سواری پہ کھڑا ہو کے بات کرے یا سواری کے پالانوں پہ کھڑے ہو کے بات کرے تو وہ پالانوں کا ممبر بھی ممبر رسول ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں وہ ہستی کھڑی ہوگی وہی جگہ ممبر رسول بن جائے. باقی تم کتنے قیمتی ممبر بنا لو بھائی, ہمیں کوئی بحث نہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے, کیا گفتگو کر رہا ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پہ, بس ختم کر رہے ہیں. تفصیل ہو گیا, طویل گفتگو کی, لیکن میں کیا کروں, میں چاہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات آپ تک ابتدا میں پہنچا دی جائے تاریخی, وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. کہ دھوکہ مت کھائیے گا کسی کے نعرے سے, نہ ادھر والے کے نعرے سے نہ ادھر والے کے نعرے سے دھوکہ کھائیے گا. ہمارا راستہ مستقیم, ہم سیدھے صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں, ہم سیدھے راستے. ہم ہر وقت کے یزید کو تبرہ کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. ہم کبھی دھوکے میں نہیں آئیں گے, نہ بنی امیہ کے نہ بنی عباس کے. ان دونوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. چھٹے امام نے ہمارا راستہ واضح کر دیا. ہم پہچانتے ہیں. بے حرمتی کرنے والوں کو آپ نہیں پہچانتے بھائی, ہم پہچانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کس نے کب کب بے حرمتی کی. کتنا برا لگا مسجد نبوی کے سائے میں نعرے لگا کہ واقعی غلط بات ہوگی بھائی, مجھے تو پتہ نہیں کیا کہا کیا نہیں کہا, غلط بات ہوگی, نعرے لگائے. اچھا, اور مسجد نبوی میں روضہ رسول کے ساتھ کسی کا دروازہ جلا دیا جائے. یہ نا روضہ رسول کے ساتھ ہی تو ہے نا. باب فاطمہ میں فاصلہ کتنا ہے. ادھر قبر مطہر نبی ہو, کم سے کم اتنا سوچ لیتے کہ جب یہ آوازیں بلند ہوں گی تو تمہارا رسول بھی تو سنے گا نا. دیوار رہے درمیان میں, بس دیوار کے ادھر ہے قبر مطہر پیغمبر اور ادھر ہے پیغمبر کی بیٹی. یہ تم نے کس پر حملہ کیا ہے؟ باب فاطمہ کہاں تھا؟ متصل ہے نا مسجد نبوی سے, حضور کے حجرے سے, حضور کی قبر مطہر سے متصل ہے نا. تو پھر یہ کہاں حملہ کیا تم نے؟ بھی کہتے ہو کہ ذکر بھی نہ کیا جائے. عجیب لوگ ہو, لکھتے بھی ہو, مانتے بھی ہو, پھر کہتے ہو نہیں بتائیں نہیں لوگوں کو. کیا نہیں بتائیں؟ بس ہمیں یاد ہے, ہم جانتے ہیں کہ بے حرمتی کیا ہے. کوئی ہستی دروازے کی پشت سے کہہ رہی ہے کہ کیا غضب کرتے ہو, کیا میرا دروازہ چلاؤ گے؟ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں.
میرے گھر میں حسن حسین ہیں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیا کرتے ہیں؟ لیکن نہیں، آنے والوں نے بس اتنا کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو علی کو باہر نکالنا ہے۔ لکڑیاں چنی جاتی رہیں، اور معصومہ کا عالم یہ ہے کہ اپنی پشت مبارک دروازے سے لگا کے کھڑی، تاکہ دروازے کو گرنے سے روکا جائے۔ آگ لگائی گئی، اور جب چوکھٹیں کمزور ہو گئیں دروازے کی، تو پھر بلیوں سے اور برچھیوں سے دھکا دیا گیا۔ کہاں تک معصومہ روکتی اس دروازے کو؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب دروازہ گرا تو بی بی دیواروں در کے درمیان پس گئی، گر پڑی۔ میں بہت احتیاط سے پڑھوں گا، بہت احتیاط سے، اطمینان رکھیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ویسے سخت روایات پڑھ دوں، میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال آپ نے گرتے گرتے آواز دی، اسما دوڑ، فضا دوڑ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک چادر، دوسری چادر، اسما اور فضا نے چادروں میں لپیٹا، چادریں دی، چادر نہیں چادریں۔ اس عالم میں معصومہ نے دیکھا کہ علی کو کھینچ کے باہر لے جا رہے ہیں۔ ساری طاقت جمع کی معصومہ نے، اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹا، چادر میں نہیں، کئی چادروں، اور اپنے وجود کو علی کے وجود پہ گرا دیا۔ اور جب علی کو کھینچا گیا مولا کو، تو دامن تھام لیا مولا۔ بہت ڈرتے ڈرتے پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھا ہوتا تو میں کبھی آپ کے سامنے نہ پڑھتا کہ ساتھ گھسٹتی ہوئی آئی ہے بی بی باہر۔ اور جانتے ہیں جملے زبان پہ کیا تھے؟ جملے یہ تھے کہ لوگوں، علی کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کیوں ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتے؟ تو آنے والوں میں سے ایک نے تازیانے کا وار کیا شہزادی کے ہاتھ۔ اس تازیانے کا لگنا تھا کہ معصومہ کے ہاتھ سے علی کا دامن چھٹ گیا۔ تو پھر آپ نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، علی کی نگاہ پڑی، چلا کر کہا سلمان سے یا ابو ذر سے، میرا پیغام دو دختر رسول کو بددعا نہ کریں، کیونکہ صرف ہاتھ اٹھائے تھے تو مدینے میں زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے۔ مسجد نبی کی دیواریں بنیادیں چھوڑنے کو تیار تھی، اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے، بددعا نہیں کی پاتے۔ مجھے ایک اور منظر یاد آ گیا، بے حرمتی بے حرمتی بے حرمتی۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے جو آج بے حرمتی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ جب رسول زادیوں کو کوفے اور شام کے بازاروں میں لایا گیا، اور ساری خلقت تماشائی تھی، نامحرموں کے مجمع میں علی و بطول کی بیٹیوں کو لایا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ علی نے روک دیا بددعا سے فاطمہ کو کہ میں علی کی بیٹی اس عالم میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ وہ دربار کا منظر الگ ہے جو میں محرم میں بیان کرتا ہوں کہ کیوں ایسا کیا۔ جب انکار کر دیا زینب نے تو شمر پھر تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور سید سجاد کی پشت کہو اپنی پھوپھی سے، اسی عالم میں دربار میں جانا۔ سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے پھوپھی اماں یہ امتحان اور دے دیں، یہ امتحان بھی دینا، اسی عالم میں دربار میں چلنا ہوگا۔ ایک حسرت سے دیکھا ثانیہ زہرا نے اپنے بھتیجے کو سید سجاد کو، اور فرماتی ہے میرے لال تو میرا امام ہے، میرے وقت کا امام ہے، لیکن ابھی بددعا کرنے کا حق تو زینب سے کسی نے نہیں چھینا، ابھی نفرین کرنے کا حق تو مجھ سے کسی نے نہیں چھینا۔ آواز دی ام کلثوم
ام لیلہ، ام رباب، رقیہ، سکینہ، بس اب میں اس قوم بدکار کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ کچھ روایتوں نے لکھا کہ زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں زینب ہاتھ کیسے اٹھائے گی؟ ہاتھ تو پس پشت بندے، چہرہ انور اٹھایا تھا، نگاہیں بلند کی تھی آسمان کی طرف بد دعا کے لیے کہ سامنے نوک نیزہ پہ بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہری۔ جو ہی بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہری تڑپ اٹھی زینب، ماں جائے یہ پس شہادت کون سا ایسا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ اگر نوک نیزہ پہ تلاوت کرنے والا سر گویا ہو جائے تو تعجب نہ کرو، سر حسین گویا ہوا بہن، ساری محنت اکارت ہوئی جاتی ہے۔ زینب یہ امتحان بھی دینا ہوگا، اسی عالم دربار میں جانا ہوگا۔ پس عزاداران حسین وہاں ماں نے علی کے کہنے پہ، زینب کے بابا کے کہنے پہ اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گرائے تھے۔ یہاں جیسے ہی بھائی کے لبوں پہ کلمے جاری ہوئے، زینب کے اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے، سر نے اڑائے ہوئے، آخری جملے، سر نے اڑائے ہوئے دربار میں داخل ہوئی زینب۔ اتنا ضرور ہوا کہ بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا، اس کی نگاہ پڑی محض کی، پوچھا بنت علی ہے کہ نہیں؟ بتائے گا کہ ہے، کہ سامنے لاؤ، مجھے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ اتنا سننا تھا، فضہ سامنے آ گئی، خبردار کوئی آگے نہ بڑھنا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا اس گھر کی کنیز فضہ۔ حکم دیا جلاد کو آگے بڑھ، اس کو قتل کر دے۔ جو ہی وہ تلوار سوتے آگے بڑھا، فضہ نے نگاہیں دوڑائی دربار میں چاروں طرف، کتنے ہی حبشی غلام کھڑے تھے، ان کو للکار کر کہا کیا ہوا تمہاری غیرتوں کو؟ یہ یزید تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے قتل کا حکم دیتا ہے اور تم آرام سے کھڑے ہو۔ ان حبشی غلاموں کی غیرتیں جاگی، شمشیر بے نیام کی پہنچ گئے یزید کے سر پہ۔ ابھی اس دربار میں خون کی ندی بہ جائے گی، حکم واپس لے، یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے۔ بس زینب سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، مدینے کا رخ کر کے کہا نانا دیکھ لیا، گھر کی کنیزوں کے دفاع کے لیے کتنے حبشی غلاموں کی غیرت جاگ اٹھی، کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلب